نحمده وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اگلی صورت سورۃ التکاثر۔ سورہ تکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خارزن۔ اس صورت میں 1 رکوع 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ اس کے فضائل بڑے اہم ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ صورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیت پڑھنے کے 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ مستدرک۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ الہاکم التکاثر پڑھنے لگا ہوں تو اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صورت پڑھی تو بعض صحابہ اکرام علیہم الرضوان رو پڑے اور بعض کو رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ صورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ شعب الایمان۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت کی گئی ہے، آخرت کی تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے۔ مزید مضامین اس میں یہ ہیں کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، اور یہ حرص ان کے دلوں میں ہی رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سورہ تکاثر کے اپنے سے ماقبل سورہ قارعہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قارعہ میں قیامت کے بعض ہولناکیوں کو بیان کیا گیا، اور اس صورت میں جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی گئی کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہو جائیں گے اور گناہ کرنے لگیں گے، جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگلی صورت سورۃ العصر۔ سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صورت مدنیہ ہے۔ تفسیر خازن۔ اس صورت میں 1 رکوع 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ سورہ عصر کی اپنے سے ماقبل سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں لوگوں کی دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں وہ چیز بیان کی گئی جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورۃ الہمزہ۔ سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع 9 آیتیں ہیں۔ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون دیکھیں تو اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب نکالنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے آخرت میں شدید عذاب کی خبر ہے،
ان لوگوں کی بھی مذمت کی گئی جو دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے ایسے حریص ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں جہنم کے اس درکا یعنی طبقے میں پھینکا جائے گا جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر رکھ دے گی۔ اس صورت کی ما قبل صورت عصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عصر میں بتایا گیا کہ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور اس صورت میں اس شخص کی مثال بیان کی گئی جو آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔